صرف اپنے آنے کا مقصد، پاکستان آنے کا مقصد، چونکہ کراچی کے بہت سارے احباب، بہت سارے بزرگ، کچھ اہل علم بھی ناراض ہیں کہ اس نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، چونکہ میرا پورا ٹائم آج الحمدللہ ہماری یہاں کے ملحدین سے مناظرہ ہوا ہے آج صبح، اور ایسے ملحدین جو اعلانیہ علیاذ باللہ، یہ چونکہ فتنہ الہاد، ایتھیزم اور دہریت کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے یہاں کی یونیورسٹیز میں، یہاں کے کالجز میں، یہاں کی سو کالڈ ایلیٹ کلاس. آج ہمارے بچے، یہ بات میں نے 2019 میں ایک آرٹیکل کی صورت میں یہاں پر بیان کی تھی، علماء کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں، اب ایک دور تھا کہ لوگ مفتیان کرام سے وراثت کے مسئلے پوچھا کرتے تھے، ایک دور تھا کہ لوگ نکاح طلاق کے مسائل پوچھا کرتے تھے، زکوٰۃ کے مسائل پوچھا کرتے تھے. آج ہمارے بچے یہ سوال نہیں پوچھتے، آج وہ پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں کیا اور پھر رخصتی 9 سال کی عمر میں کیوں ہوئی. آج ہمارا بچہ کراچی کا نوجوان جب پوچھتا ہے لوسیفر از انسنٹ، کہ شیطان سے ایک غلطی ہو گئی کہ اس نے اللہ جل وعلا کے ایک حکم کا انکار کیا، تو یہ ظلم شیطان پر کیوں، العیاذ باللہ، کہ شیطان کو دائمی طور پر جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اللہ کو الرحمن الرحیم بھی کہتے ہو، اور پھر اللہ جل وعلا اس شیطان کو جلائے گا کیوں؟ پھر یہاں کے ٹی وی چینلز پر آ کر خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہم نے شیطان کو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا، اس کا حسن دیکھا، وہ تو ایک حسین اور جمیل نوجوان ہے، اور پھر یہ فتنے پھیل رہے ہیں اور ہم آج بھی انہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ان میں ایسے بھی نوجوان ہیں، وہی گستاخ باپ، وہی گستاخ ماں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے، انہی کے گھر ایسے بچے بھی ہیں جو جواب چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان اعتراضات کے جوابات کیا ہیں. آج میرا اپنا ذاتی تجزیہ، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ برطانیہ میں بے شمار ایتھیسٹ مسلمان ہوئے ہیں، بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ایتھیسٹ ہوں، ملحدین ہوں، اگر مجوسی ہوں، مختلف نظریات کے معتقدین الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایتھیزم کا فتنہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ پاکستان کا ملحد اسلام قبول نہیں کرتا، اس میں رعونت تکبر اس قدر ہے، وہ اسلام قبول نہیں کر رہا. اور یہ فتنے یہاں اسی شہر کراچی میں شیطان کی پوجا کی جا رہی ہے، سیکرٹ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، الومناٹی، فری میسنری، سیٹنسٹ موومنٹس. یہاں کی یونیورسٹیز کے بچے، ابھی لاہور میں لمس یونیورسٹی، فرسٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری نشستیں ہوئی ہیں اور ہم اپنے احباب سے بات کرتے ہیں. لیکن کل قیامت کے روز جب یہ بچے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا، کیونکہ ان کے بچے ہمارے مولوی سے رابطے میں نہیں ہیں، وہ ہماری مسجدوں میں نہیں آتے، وہ ہم سے سوالات نہیں کرتے، ان کا تعلق ایک مختلف طبقے سے ہے، وہ ہماری مساجد میں آتے ہی نہیں، نہ وہ علماء سے قریب ہیں کیونکہ ان کی تربیت کسی نے کی ہی نہیں. اگر یہاں سے اگر ہم جا کے برطانیہ کے انگریزوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اعتقادات اور ان کے نظریات کا رد کر رہے ہیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات دے رہے ہیں، تو کیا پاکستانی مسلمان پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات سیکھے؟ کوئی آپ سے کہے کہ اگر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے تو پھر اللہ کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا؟ العیاذ باللہ. اگر ہم ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ یہ سوال کرنا ہی جرم ہے، تم نہیں کر سکتے، لیکن اب یہ سوالات پیدا ہو چکے ہیں. ہمارے اپنے بچے، کراچی کے ایک مفتی کا بھتیجا ملحد ہو چکا ہے، ملحد ہو چکا ہے، اوپنلی ملحد ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس جوابات نہیں ہیں، کوئی مجھے تسلی بخش جواب دے ہی نہیں رہا. لاہور میں ان کی فیملی نے مجھ سے ملاقات کی. اسی طرح ایک ایسی ماں جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، اس کو کہا تھا کہ تو 3-4 مہینے کے بعد تیری موت واقع ہوگی، اس ماں نے ہم سے رابطہ کیا، اس نے کہا مجھے پتا چلا کہ آپ الہاد کا رد کر رہے ہیں، ملحدین کا رد کر رہے ہیں. میرا بیٹا ملحد ہو چکا ہے، اپنے بھائی کو بھی ملحد بنا چکا ہے. ملحد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے وجود کا منکر ہے. کہا بہن کو بھی ملحد بنا چکا ہے. باپ بھی اللہ کے خلاف کلام کر رہا ہے، لیکن معاشرے اپنی سوسائٹی کی ڈر کی وجہ سے اوپنلی اپنے آپ کو ایتھیسٹ نہیں کہہ رہا. لیکن اب میرا بچہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا ہے، ماں تو ان قریب قبر میں ہوگی، لیکن میرا منتہا نظر، میرا مشن، میرا ہدف، میرا گول یہ ہے کہ تیرے قبر میں جانے سے پہلے تجھے بھی ملحد بناؤں گا. جب یہ فتنے ہمارے اس معاشرے میں پھیل رہے ہوں، اس تیزی سے پھیل رہے ہوں کہ بیٹا چاہتا ہے کہ ماں قبر میں جانے سے پہلے کافرہ ہو جائے. وہ بیٹا ہمارے پاس آیا، کچھ وقت ہمارے پاس گزارا، جس وقت علماء مجھ سے ناراض ہو رہے تھے، کچھ ہمارے آرگنائزیشنز والے، کچھ فقط میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنسز کرنے والے، لاکھوں کروڑوں روپے فقط ناتھانی پر خرچ کیے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ کتابیں پبلش کرو، تمہاری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، کسی کو کہا جائے کہ ہم نوجوان تیار کر رہے ہیں اس فیلڈ میں، اس باطل نظریات کے رد کے لیے، تو لوگ تیار نہیں ہوتے، چونکہ مزاج ہی نہیں بنا. ابھی لوگ ہم سے ناراض ہو رہے تھے
کہ آپ کانفرنسز اتنے لوگ منتظر ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی کانفرنسز میں جمع ہوتے ہیں, لیکن آپ کانفرنسز کیوں نہیں دے رہے؟ میرے لیے ان کانفرنسز سے بہتر یہ ہے کہ ان 5-6 نوجوانوں کے پاس بیٹھ کے پورا دن ان کے سوالات کے جوابات دیں. آج الحمدللہ جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے, اتنی کامیاب ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. وہاں ہاتھ چومنے والے نہیں ہوتے, وہاں کوئی مجھے شیخ ثاقب شامی نہیں کہتا, وہ مجھے ثاقب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں برادر ثاقب. اگر کوئی بہت عزت سے میرا نام لے تو برادر ثاقب کہتا ہے. وہ میرا بیک گراؤنڈ نہ دیکھیں, وہ کہیں کہ یار یہ دوستی اور محبت کے انداز میں ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے, تاکہ انٹریکشن کا سلسلہ شروع ہو. ہم ان کے دروازوں پہ دستک دے کے ان کے پاس جاتے ہیں. اس میں جو ٹرو سیکرز ہیں, جو حقیقی جاننا چاہتے ہیں کہ دلائل کیا ہے, کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ دلائل سیکھیں. اب یہ ہے کہ اللہ کا وجود کا انکار, اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار, آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت تنقید اٹھانا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا اور جھوٹا کہنا, یہ فتنے ہمارے اس معاشرے میں پھیل رہے ہیں. ان کا مقابلہ یہ مجھ پر فرض نہیں ہے. میں برطانیہ میں کر رہا ہوں, امریکہ میں کر رہا ہوں, یورپ میں ہم کر رہے ہیں, پاکستان میں تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہوں یا 2 مرتبہ آتا ہوں. لیکن پھر بھی اگر ہم یہاں پر گلیوں بازاروں میں جا کر, ان کی پارکوں میں جا کر, ان کے نوجوانوں سے ملاقات کر کے, ان کے گھروں میں جا کر, ایسا بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا, ان کے ایک بہت بڑے گروپ نے مجھے لاہور میں بلایا, اپنا ایڈریس دیا, اور رات کے وقت رکشا پکڑ کے میں ان کے گھر میں گیا. دروازے پر دستک دی, پتا چلا یہ ان کا گھر ہی نہیں ہے. بعد میں سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ پیغام پھیلایا کہ دیکھو ہم نے اس کو بے وقوف بنایا. ایسا بھی ہوتا ہے, یعنی تمسخر اڑاتے ہیں. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم کہتے ہیں ان کانفرنسز سے زیادہ اہم ہمارے لیے ان کو وقت دینا ہے, ان کو وقت دینا ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. تو آپ ناراض نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر یہاں آپ کے پاس آئے ہیں تو کچھ تو محبت ہوگی نا آپ کے دلوں میں, کچھ تو پیار ہوگا. آپ کا پیار دیکھ کر الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں.